جب حضرت ابو ہریرہ کی موت کا وقت آیا تو آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں جو یہ سفر شروع ہو رہا ہے اس کا خرچ میرے پاس ہے یا نہیں۔ خرچ سے مراد کیا ہے؟ خرچ سے مراد نیکیاں ہے، خرچ سے مراد نیکیاں ہے۔ اگر انسان کے پاس خرچ ہے، انسان کے پاس نیکیاں ہے، تو آخر کی آخری منزل میں جانے کے لیے اس کے پاس آسانی ہوگی۔ اور انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، آدھے رستے پر جا کر اٹک جائے گا، بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں، کئی ایسے مسافر ہیں جن کے پاس خرچ نہیں ہوتا، ناگپور سے آتی ہیں، دلی کی طرف جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں اتار دیا جاتا ہے، مدد کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ خرچ نہیں ہوتا اتنا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یہی منزل ہماری ہے، یہی آخرت کی منزل ہے۔ اگر ہمارے پاس خرچ ہے، ہمارے پاس نیکیاں ہیں، تو ہمیں بیچ میں نہیں روکا جائے گا۔ اور اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس خرچ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے راستے پر ہی پکڑ لیں گے، راستے پر ہی پکڑ لیں گے، آگے جانے کی ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا جو ہمارا ریلوے اسٹیشن ہے، سب سے پہلا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ ہے قبر۔ تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبر کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، جس نے قبر کی تیاری کر لی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قبر کی تیاری کیسے کریں؟ قبر کی تیاری کیسے کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں، نمازوں کو پکڑ لیں۔ لیکن ہم اتنے، ہمارا دل اتنا کٹور ہو چکا ہے، ہمارے دل میں جنگ لگ چکا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں نہیں بیٹھتی۔ یہ باتیں آج ہم تو یہ کان سے سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیں گے، لیکن قیامت کے دن ہمیں یہ بات پتہ چلے گی، موت کے وقت ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ کاش میرے گھر پر محلے والے آیا کرتے تھے نماز کی دعوت دینے کے لیے، میرے گھر پر محلے کے جماعت آیا کرتی تھی نماز کی دعوت دینے کے لیے، اچھی دعوت دینے کے لیے، کاش میں ان دعوت پر عمل کر دیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے موت کے وقت سوال کرو گے کہ اے اللہ تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میں نیکی کر لیتا، میں نمازی بن جاتا، میں صدقہ و خیرات کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جھٹکار دے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں گے، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میں صدقہ و خیرات کر لیتا۔ اے اللہ میں نماز پڑھ لیتا۔ اے اللہ میں فلاں کام کر لیتا۔ اے اللہ میں غریب کو کھانا کھلا دیتا۔ اے اللہ میں بھوکے کو کھانا کھلا دیتا۔ لیکن یہ کوئی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دھتکار دے گا کہ جب تیرے گھر ڈرانے والے آیا کرتے تھے، جب تیرے گھر میں اللہ کا پیغام دینے والے آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پیغام دینے والے آیا کرتے تھے، تو ایک راستے سے نکل کر دوسرے راستے سے، ایک راستے سے تیرے گھر میں دعوت دینے آیا کرتے تھے، دوسرے راستے سے لوگ کچھ جایا کرتا تھا، اپنے گھر پر موجود ہویا کرتا تھا، موبائل میں مگن رہا کرتا تھا، سوشل میڈیا میں گھسا ہوا رہا کرتا تھا، فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن ڈرانے والے آیا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ لے، اے اللہ کے بندے نماز پڑھ لے، نماز سب کچھ ہے، تیری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن تو نے ان لوگوں کی آواز کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہٹا دیا۔